بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیارے بہن بھائیوں، آج 24 شعبان کا بابرکت دن ہے اور ساتھ ہی جمعہ کی وہ نورانی گھڑی ہے جس کا انتظار اہل اللہ اور اللہ والے پورا سال کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں۔ آج جو شخص یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پورے یقین، اخلاص اور ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو یقین جانیے اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ایک ہی دن میں تقدیر کا رخ بدلنے لگتا ہے، نصیب جاگ اٹھتے ہیں اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو ہر محفل میں نہیں بتایا جاتا، یہ سینے سے سینے تک منتقل ہونے والی امانت ہے۔ بہت سے لوگ برسوں دعائیں مانگتے رہتے ہیں مگر قبولیت کا لمحہ نہیں آتا، لیکن یاد رکھیں کہ جب وقت، دن اور نیت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور حالات پلٹنے لگتے ہیں۔ آج کا دن بھی انہی خاص لمحوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کے نصیب سوئے ہوئے ہیں، اگر مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اگر دل بوجھل ہے اور آنکھیں دعاؤں میں بھیگ چکی ہیں، تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ جب بندہ سچے دل سے رب کے حضور جھک جاتا ہے تو آسمانوں سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف الفاظ کا وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ کے یقین کا امتحان ہے۔ جو اخلاص سے پڑھ لے اس کی ایک رات ایسی گزرتی ہے کہ صبح ہونے تک حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جو سن لے، سمجھ لے اور عمل کر لے وہی اس کی برکت دیکھتا ہے۔ آج شعبان کی 24 تاریخ ہے اور جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اس دن اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس دن درود و سلام کی کثرت کی خاص تاثیر ہے اور یہ دن دعا، استغفار اور رجوع اللہ کے لیے نہایت موزوں دن ہے۔ اور جب یہ جمعہ شعبان کے مبارک مہینے میں آ جائے تو اس کی نورانیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شعبان وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، تقدیروں کے سنورنے کا مہینہ ہے۔ آج جب رمضان کی آمد میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں تو یہ وقت غفلت کا نہیں بلکہ جاگنے کا ہے۔ یہ لمحہ لاپرواہی کا نہیں بلکہ جھک جانے کا ہے۔ اگر کسی کے دل پر بوجھ ہے، اگر رزق میں رکاوٹ ہے، اگر گھر میں بے برکتی ہے، اگر اولاد کی فکر ہے، اگر رشتوں کی پریشانی ہے، اگر قرض نے کمر توڑ دی ہے، اگر دعائیں برسوں سے قبولیت کی منتظر ہیں، تو آج کا دن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ شعبان میں کی گئی توبہ عام توبہ نہیں رہتی، بلکہ یہ رمضان سے پہلے دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جمعہ کے دن مانگی گئی دعا عام دعا نہیں رہتی، بلکہ وہ اس دن پیش ہونے والے اعمال کے ساتھ اوپر اٹھتی ہے۔ سوچئے جب بندہ آج کے دن وضو کر کے، 2 رکعت نفل ادا کر کے، درود شریف کی کثرت کر کے، استغفار کے آنسو بہا کر اللہ کے پاک ناموں سے اسے پکارے گا، تو کیا وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، دل کی گہرائی سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیں اور اللہ سے اپنے حالات کی بہتری مانگ لیں، تو یقین جانیے شعبان کے ان مبارک ایام میں رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ آج کی شام خاص طور پر درود و سلام کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ فرشتے درود پیش کرتے ہیں، اعمال نامے اوپر جاتے ہیں، اور ایسے میں جو بندہ اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھ دیتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی قسمت کے بند دروازوں پر دستک دے سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب برسوں کی بندشیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان آپ پر رحمت بن کر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کی تقدیر بدلی ہوئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور آسانی اتر آئے، تو آج 24 شعبان جمعہ کے دن کو معمولی مت سمجھیے۔ آج زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ کے اسماء حسنہ کا ورد کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اپنے رزق کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی اصلاح کی دعا کیجیے، کیونکہ شعبان دلوں کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے۔
جو اس مہینے میں جاگ جاتا ہے وہ رمضان میں محروم نہیں رہتا، اور جو آج کی جمعہ کو سنبھال لیتا ہے وہ آنے والے دنوں کی برکت پا لیتا ہے۔ لہٰذا آج کا دن قیمتی ہے، اس کی گھڑیاں قیمتی ہیں، اس کی سانسیں قیمتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ جمعہ ہو جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے یہی وہ 24 شعبان ہو جس کے بعد آپ کے نصیب سنور جائیں۔ اس لیے ابھی سے نیت کر لیں کہ آج کا دن غفلت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اسے توبہ، درود، ذکر اور دعا میں گزار کر اپنے رب کو راضی کریں گے، تاکہ جب رمضان آئے تو وہ ہمیں پہلے ہی معاف شدہ بندوں میں شامل کر چکا ہو۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب آپ کے ملک میں 24 شعبان جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے، اسے کسی صورت ترک نہیں کرنا، کیونکہ بعض دن عام نہیں ہوتے، وہ فیصلوں کے دن ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے پلٹنے کے دن ہوتے ہیں، اور آج کا دن بھی انہی خاص دنوں میں سے ایک ہے۔ آج جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو رب کریم سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ مانگے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اب ممکن نہیں، وہ مانگے جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسا رزق، ایسی کشادگی اور ایسی برکت نصیب ہوتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا۔ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، گھر خوشیوں سے بھر جاتے ہیں، اور حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اب عمل کا طریقہ کار نہایت توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 24 شعبان جمعہ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو فرصت مل جائے، باوضو ہو کر جائے نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے۔ آئیے ایک مرتبہ خلوص دل سے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کا آغاز کریں گے تو آپ کے عمل میں نور پیدا ہو جائے گا، قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہی درود آپ کی دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے دل کو حاضر رکھ کر یقین کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ آغاز کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل کو متوجہ کیجیے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ادھوری خواہش ہوتی ہے، کوئی ایسا زخم ہوتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی اپنے ذاتی گھر کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے فکر مند ہے، تو کوئی من پسند شادی چاہتا ہے۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی درد کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھتا ہے۔ اس لیے آج آپ بھی اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اپنے رب کے سامنے اپنی نیت رکھ دیں، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، کھل کر مانگیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، محبت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اور جب آپ یا رزاقو پڑھیں تو تھوڑا نہ مانگیں، آج وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جو کام انسان کی نظر میں ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے صرف کن کا محتاج ہے۔ آج کے دن کو ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ اگر رشتوں میں بندش ہے، کاروبار رک گیا ہے، گھر سے سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، تو آج یہ اسم مبارک یقین کے ساتھ پڑھ لو۔ طریقہ یہ ہے کہ یا رزاقو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت دل میں اپنی حاجات تازہ رکھتے جائیں۔ جب آپ 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جو رب العالمین کو بے حد محبوب ہے۔ اس سورت میں حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بندگی کا اعلان بھی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا نیا باب کھولنا چاہتے ہیں تو آج سورۃ فاتحہ کو اپنے نصیب کا دروازہ سمجھ کر پڑھیے۔
آپ نے اس صورت مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے یہ احساس دل میں رکھیں کہ آپ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ مکمل کر لیا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنے دل میں اطمینان کی وہ کیفیت محسوس کریں گے جو اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کی دعا رب کے حضور پہنچ چکی ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ دینے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دیکھتا، وہ بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے اور ضرورت مند کی ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے اور دل میں اپنی ہر حاجت، ہر مقصد اور ہر نیت تازہ رکھتے جائیے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال یعنی 11 بار یا رزاقو، 33 بار سورۃ فاتحہ اور 21 بار اللہ الصمد بتائے گئے طریقے سے مکمل پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل کر کے آپ نے اپنی زندگی میں رب کی رضا حاصل کر لی ہے۔ یہ وظیفہ اسی ترتیب سے پڑھیں، شک اور لاپرواہی کی کوئی جگہ نہ ہو، کیونکہ آج کے دن قبولیت کے دروازے کھلے ہیں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور رب کریم سے دل کی تمام حاجات مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر مانگی ہوئی حاجت کو پورا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔